تین رسول خدا کے خلاف سازش ہو، تین میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں آپ۔ تو ایک مرتبہ کبھی تین طرح کی سازشیں کی، قرآن نے بتایا تین طرح کی سازش ہوئی رسول خدا کے لیے۔ پہلی جو ہے کہا کہ مجنون ہے، دوسرا کہا جادوگر ہے صاحب، اور تیسرا کہا کہ بھئی یہ شاعر ہے۔ اس زمانے میں شاعر یعنی غیر سنجیدہ ہوتے تھے، شرابی ہوتے تھے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ تو اب تین طبقات ہیں معاشرے کے، بچے، خواتین اور مرد۔ پہلے مرحلے میں کہا بچوں کو سکھا کے بھیجو مجنون ہے، دوسرے مرحلے میں خواتین سے کہا جادوگر ہے۔ اس زمانے خواتین جادوگروں سے بہت ڈرتی تھی، توجہ ہو۔ تو کہا بھئی یہ جادوگر ہیں۔ سب نے کیا کیا؟ راستے میں کانٹے پھینکنا شروع کیے، راستے میں اجڑی پھینکنے لگی، کوڑا پھینکنے لگی تاکہ سرور کائنات رک جائے۔ عزیزان گرامی، جو حق پہ ہوتا ہے وہ اپنا روٹ نہیں بدلتا۔ توجہ، یہ جو آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں نا جلوسوں کے روٹ بدل لو، جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدلتا۔ پیغمبر اسلام اسی راستے پہ چلتے رہے۔ کہا خواتین نے کہا کہ بھئی جتنا بھی کوڑا پھینکنا یہ رکتے نہیں ہیں، پھر بھی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ مردوں سے کہا بھئی یہ شاعر ہیں، انہوں نے کہا قتل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابو سفیان کی آپ کو صفت سمجھ میں آئی، خصلت سمجھ میں آئی؟ تین طرح کی سازشیں کی ابو سفیان نے۔ کہا بچوں کے ذہن میں ڈالا مجنون ہے، خواتین کے ذہن میں ڈالا جادوگر، مردوں سے کہا شاعر ہے، غیر سنجیدہ ہے، باتوں کو نہ سننا۔ آج بھی ابو سفیان کے ماننے والے تین طرح کی سازشیں کر رہے ہیں عزاداری کے خلاف۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ تین طرح کی سازشیں۔ بچوں سے کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جانا، یہ ذبح کر کے دیگ میں ڈال دیں گے۔ خواتین سے کہا نہ جانا، یہاں پہ خواتین کی بھی حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے کہا نہ جانا، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ ابو سفیان کا پرانا کردار۔ توجہ ہے تین طرح کی سازشیں اس زمانے میں پالی گئی، لیکن جناب امیر نے تمام کا مقابلہ کیا۔ سب سے بڑی خود رسالت مآب کا کردار، جناب خدیجہ کی دولت، جناب ابو طالب کی سرداری، جناب امیر کا ساتھ۔